بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عورت نوکری کر سکتی ہے؟ یہ ایک شخص نے ڈاکٹر یوسف القرضاوی سے سوال کیا۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی جو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس سوال کا تفصیلاً جواب دیا۔ سب سے پہلے ہم اس شخص کا سوال آپ کو سناتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ عورت گھر سے باہر نکل کر نوکری کرے، اس سلسلے میں اسلامی شریعت کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ بات مناسب بلکہ ضروری نہیں معلوم ہوتی کہ عورت ذات بھی اپنے علم و ہنر اور اپنی خدمتوں اور صلاحیتوں کے ذریعے معاشرے کی ترقی و بہبود میں اپنے حصے کا رول ادا کرے؟ یا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں محصور ہو کر اپنی تمام صلاحیتیں اور محنتیں گھر کی تعمیر و ترقی پر صرف کر دے؟ ہم نے بہت سنا ہے کہ ہمارے دین اسلام نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے جس سے وہ پہلے محروم تھی، اور اسلام ہی نے عورت کو وہ انسانی اور بنیادی حقوق عطا کیے جن کا وہ پہلے تصور نہیں کر سکتی تھی۔ کیا عورت کا نوکری کرنا انسانی اور بنیادی حقوق میں شامل نہیں ہے؟ اس نوکری کے ذریعے اس کی اپنی شخصیت مضبوط ہوتی ہے، خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے، اور وقت پڑنے پر اسے ہاتھ پھیلانے کی ذلت نہیں اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن جس اسلام نے عورتوں کو اتنی عزت بخشی ہے، اس اسلام کے نام پر عورتوں کو نوکری کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ علماء نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک متقی اور پرہیزگار عورت شرعی حدود میں رہتے ہوئے کیا نوکری کر سکتی ہے، اور کون سی نوکری کر سکتی ہے؟ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب چاہتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی رائے سننا چاہتے ہیں جو عورتوں کے معاملے میں بڑے سخت گیر ہیں، اور جن کے نزدیک عورت کا تعلیم حاصل کرنا بھی ناجائز ہے، اور نہ ان لوگوں کی رائے سننا چاہتے ہیں جو عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر شمع محفل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تو فقط قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کا حکم سننا چاہتے ہیں۔ یہ سائل نے ڈاکٹر یوسف القرضاوی سے سوال کیا۔ اب ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا کہ مرد کی طرح عورت بھی ایک انسان ہے، اور دونوں کی اپنی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم اٹوٹ حصہ ہیں۔ جس طرح ایک مرد کام کرنے اور عمل کرنے کا مکلف ہے، اسی طرح ایک عورت بھی کام کرنے اور عمل کرنے کی مکلف ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ ترجمہ: پس ان کے رب نے ان کی پکار سنی اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ عورت انسانی آبادی کا تقریباً نصف حصہ ہے۔ اگر ہم نے عورتوں کو کام سے روک کر گھروں میں بٹھا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی آبادی کا 50% حصہ ناکارہ پرزوں کی طرح غیر مفید اور برباد ہو جائے گا، اور اسلام جیسے مکمل اور سچے دین سے یہ تصور ناممکن ہے کہ وہ انسانی آبادی کے نصف حصے کو ناکارہ اور برباد کر دینے کی ترغیب یا حکم دے گا۔ کیا یہ اچھی بات ہوگی کہ عورت دنیا کی تمام لذتوں سے لطف اندوز تو ہو، لیکن خود اتنی بے صلاحیت اور ناکارہ ہو کہ دنیا والوں کو اس کی ذات سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو؟ کیا یہ معقول بات ہوگی کہ عورت دنیاوی ترقیوں اور نت نئی ایجادات سے استفادہ تو کرے، لیکن ان ترقیوں میں اس کا اپنا کوئی رول نہ ہو؟ یہ کس قدر عظیم اور ناقابل تلافی نقصان والی بات ہوگی کہ انسانی آبادی کے نصف حصے کو گھروں میں بٹھا کر ناکارہ بنا دیا جائے۔ اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کو چاہیے
کہ گھروں میں بیٹھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں اور اپنی صلاحیتوں کو زنگ نہ لگنے دیں، بلکہ مردوں کی طرح انہیں بھی کام کرنا چاہیے اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنے حصے کی صلاحیتیں پیش کرنی چاہیے۔ تاہم ایک عورت کی جسمانی ساخت اور اس کی جملہ صلاحیتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عورت کا سب سے عظیم کام اور اس کی سب سے نمایاں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح تعلیم و تربیت کرے کہ مستقبل میں یہ بچے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں نمایاں رول ادا کر سکیں۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آج کے بچے مستقبل کے معمار ہیں، تو پھر ان کی بہتر اور مکمل تربیت سے زیادہ نفع بخش کام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خالق کائنات نے بھی عورت کو جسمانی اور ذہنی اعتبار سے اس ذمہ داری کے لیے نہایت موزوں بنایا ہے۔ مستقبل کا تعلق خواہ دنیاوی بہبود سے ہو یا آخرت کی فلاح و کامرانی سے، عورت اگر اپنے بچوں کی اس رخ پر تربیت کرتی ہے تو گویا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ عورت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون اور آرام دہ بنانے کی بھرپور سعی کرے، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے کام کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر سے باہر جا کر نوکری کرنے کی گنجائش عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے کہ گھر سے باہر نکل کر عورتوں کا نوکری کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ جب شریعت نے یہ چیز حرام نہیں کی ہے تو کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک حلال چیز کو حرام قرار دے۔ ویسے بھی اسلامی فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اصولی طور پر حلال ہیں، سوائے ان چیزوں کے جنہیں قرآن و حدیث میں واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہو۔ چونکہ گھر سے باہر نکل کر عورتوں کے نوکری کرنے کو قرآن و حدیث میں حرام اور ناجائز نہیں قرار دیا گیا ہے، اس لیے اصولی طور پر یہ چیز جائز اور حلال ہے۔ اس قاعدے کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کا نوکری کرنا جائز ہے، بلکہ اگر وہ مطلقہ یا بیوہ ہے اور آمدنی کے سارے راستے اس پر بند ہیں تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اگر وہ نوکری یا جاب کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی کفالت کر سکتی ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے ملازمت کر لے، تاکہ وہ تمام رسوائیوں سے محفوظ رہے۔ بعض حالات میں شوہر کی موجودگی میں بھی عورت کو نوکری کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثلاً شوہر کی آمدنی اخراجات کے لیے ناکافی ہو، یا عورت کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہوں وغیرہ، ان حالات میں اسے ملازمت کا اختیار ہے۔ اسی طرح کی صورتحال کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ باپ چونکہ بوڑھے تھے اس لیے گھر سے باہر جا کر پانی بھرنے اور دوسرے کام کرنے کی ذمہ داری ان دونوں جوان بیٹیوں پر تھی۔ یہ بوڑھے باپ، جیسا کہ دوسرے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے باہر نکل کر اپنے شوہر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھیں، گھوڑوں کی مالش کرتی تھیں، ان کے لیے دانے کودتی تھیں، اور دور کسی باغ سے یہ دانے اپنے سر پر اٹھا کر لاتی تھیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ امت مسلمہ تعلیم اور دوسری ترقیوں کے میدان میں کافی پیچھے رہ گئی ہے، اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہماری مسلم عورتوں میں بھی ڈاکٹر ہوں، نرس ہوں، لیکچرر اور پروفیسر ہوں۔ عورتیں بیمار ہوتی ہیں تو مسلمان لیڈی ڈاکٹر نہ ملنے کی وجہ سے مجبوراً
مرد ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے جانا پڑتا ہے۔ کالج اور اسکول میں مسلم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے غیر مسلم اساتذہ اور لیکچرر ہوتے ہیں، جن سے یہ توقع فضول ہے کہ وہ مسلم لڑکیوں کی تربیت اسلامی انداز میں کریں گے۔ غرض کے دور حاضر میں بہت سارے ایسے پروفیشن ہیں جن میں مسلم عورتوں کی شدید قلت ہے۔ اس قلت کی وجہ سے مسلم معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہماری عورتیں بھی ان شعبوں میں آئیں۔ پارکیف ضرورت اور حالات کے مطابق عورت کا نوکری کرنا جائز اور حلال ہے، لیکن اس سلسلے میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، یہ ضروری ہے کہ نوکری میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو شرعاً ناجائز اور غلط ہو۔ مثلاً کسی کنوارے لڑکے کے یہاں خادمہ کی نوکری کرنا یا کسی شخص کی پرسنل سیکرٹری بننا، کیونکہ تنہائی میں کسی غیر مرد کے ساتھ وقت گزارنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ڈانس اور گانے وغیرہ کی نوکری ہو یا ایئر ہوسٹ کی نوکری کرنا، کیونکہ غیر شرعی لباس پہننا اور شراب پیش کرنا اور تنہائی میں غیر مردوں کے ساتھ رہنا اس نوکری کے لازمی اجزاء ہیں۔ اسی طرح ہر وہ نوکری جس میں کوئی غیر شرعی کام ہو جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ ضروری ہے کہ نوکری کرتے ہوئے عورت تمام اخلاقی اور اسلامی آداب کا خیال رکھے۔ نمبر 3، یہ ضروری ہے کہ اس کی نوکری کرنے سے اس کی دوسری اولین اور زیادہ اہم ذمہ داریاں متاثر نہ ہوں، مثلاً بچوں کی نگہداشت اور امور خانہ داری میں غفلت نہ ہو، یا اس کی نوکری کی وجہ سے گھر کا سکون و آرام غارت نہ ہو، کیونکہ بچوں کی نگہداشت اور گھر کے ماحول کو پرسکون بنانا عورت کی اولین ذمہ داری ہے۔